اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. صدق اللہ العظیم. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الصف کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم خود نہیں کرتے. ایسی باتوں کے دعوے کیوں کرتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم کر نہیں سکتے. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات انتہائی ناگوار ہے، بہت ناپسند ہے اللہ کے ہاں یہ بات کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ کے لفظ بڑے قابل توجہ ہیں، خاص طور پر ہم جیسے ان افراد کے لیے جو لوگوں کو ایسی باتوں کی تنبیہ کریں اور نصیحت کریں کہ جن پر خود عمل کرنے کی کوشش بھی نہ ہو. کوشش کرنا ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، ایک شخص ایک نیک عمل کی کوشش کرتا ہو، کوشش بھرپور ہو، اور پھر دوسروں سے یہ بات کہے تو صحیح ہے، درست ہے. لیکن ایک نیکی یا ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، اللہ کا ایک حکم ہے، اس پر عمل کرنے کی خود کوشش ہی نہیں اور دوسروں کو نصیحت کی جائے، تنبیہ کی جائے، تو اللہ کے ہاں یہ بات ناپسندیدہ ہے. ہمارے بزرگان دین نے اس بات پر اتنا عمل کیا ہے کہ جب ان کی بات سنتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ قول و عمل کی ہم آہنگی کے واقعی علم بردار تھے. جو کچھ کہتے تھے پہلے عمل کرتے تھے، اور عمل کرنے کے بعد پھر لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کی بات میں بھی اثر تھا. آج ہماری باتوں میں، آپ کی باتوں میں اثر اس لیے نہیں ہے کہ ہم خود عمل سے خالی ہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی وہ نگاہوں میں رکھتے تھے جو ہمارے نزدیک بہت معمولی ہیں، لیکن ان کے ہاں معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی تھیں، بڑی باتیں تھیں. غالباً سیدنا امام احمد بن حنبل کی خدمت میں ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کر آئی، اپنے بچے کو لے کر آئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور والا میرے بیٹے کو نصیحت کر دیجئے، یہ شکر بہت کھاتا ہے، گڑ کا استعمال بہت کرتا ہے، میں اس کو منع کرتی ہوں. آپ بزرگ ہیں ہمارے، آپ نصیحت فرما دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت کا اس پر اثر ہو جائے. سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائے کہ آپ اس کو کل لے کر آئیے گا، کل ہم اس کو سمجھائیں گے. چنانچہ وہ عورت دوسرے دن اپنے بیٹے کو لے کر آئی. آپ نے اس کے بیٹے سے صرف اتنی بات ارشاد فرمائی کہ بیٹا گڑ اور شکر زیادہ نہ کھایا کرو، میانہ روی رکھو، اعتدال رکھو، زیادہ نہ کھاؤ. وہ خاتون عرض کرنے لگی کہ حضور یہ چھوٹی سی بات تو کل بھی آپ کہہ سکتے تھے، آج بلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ کل شکر میں نے خود کھائی تھی. جب آپ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے بیٹے کو نصیحت کروں تو کل گڑ اور شکر میں نے خود کھایا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ایسی بات بطور نصیحت کروں جس پر میرا خود عمل نہ ہو. یہ تھے ہمارے وہ بزرگ، ہمارے اسلاف اور اس امت کے بہترین لوگ، جن کے قول و عمل میں اس قدر ہم آہنگی تھی کہ
کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہماری نگاہوں میں کچھ اہمیت نہیں رکھتی، وہ اس نہج میں بھی قول و عمل کی موافقت کرتے تھے، جو کہتے تھے پہلے خود عمل کرتے تھے۔ خود سیدنا امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث پاک ذکر فرمائی ہے اپنی مسند میں، مسند امام احمد بن حنبل۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے اور جن کو حدیث بیان کر رہے تھے ان سے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر علم آگے نہ پہنچانے پر، کہ جو علم کی بات تمہیں پہنچی ہے آگے اس کو پہنچاؤ، اگر اس نہ پہنچانے پر اللہ ناراض نہ ہوتا، وعید نہ ہوتی، عذاب نہ ہوتا، تو کبھی یہ حدیث جو میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ حدیث تمہیں نہ سناتا، یہ حدیث میں تمہیں نہ سناتا۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے اس بات پر پکڑ نہ لے کہ اے احمد تم نے جو حدیث سنی تھی وہ حدیث آگے کیوں نہ پہنچائی؟ بس اس ڈر کی وجہ سے میں حدیث تمہیں سنا رہا ہوں، ورنہ میرا دل نہیں چاہتا کہ یہ حدیث میں تمہیں سناؤں۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کا مختصر مضمون آپ سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ قیامت کے دن جہنم میں کچھ جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کا پیٹ پھٹ جائے گا، اور یہ بات ہم پہلے آپ کو عرض کر چکے ہیں کہ جب اہل جہنم میں جائیں گے تو ان کا یہ جسم نہیں ہوگا، جسم بدل جائیں گے، صورتیں بدل جائیں گی۔ اس حیت اور اس جسم کے ساتھ جہنمی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ صورتوں کو بدل جانا اور جسموں کا متغیر ہو جانا یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہوگی۔ حلیے بگڑ جائیں گے اور بگڑے ہوئے حلیے اور متغیر جسم کے ساتھ وہ جہنم رسید کیے جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک جہنمی کی داڑھ ایک جہنمی کی ڈاڑھ اتنی بڑی ہو جائے گی جتنا کہ احد پہاڑ ہے۔ اگر صرف ایک دانت اور ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے تو باقی جسم کی لمبائی چوڑائی کا آپ اندازہ کر لیں۔ جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ان کے جسم بڑے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ایک جہنمی کی ڈاڑھ، اس کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جب جہنمی جہنم میں ہوں گے تو کچھ جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کے پیٹ پھٹ جائیں گے، اور ان کے پیٹ سے پیٹ کا مواد، انتڑیاں اور پیٹ کا سارا اندر کا نظام یہ باہر آ جائے گا۔ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا مگر اندر کا پیٹ باہر پھٹ جائے گا، اور وہ اپنے پیٹ کو اس طرح گھسیٹتے ہوں گے کہ جس طرح کے ایک چکی پر گدھا دراز گوش ایک چکی کے ارد گرد گھومتا ہے، وہ اس طرح اپنے پیٹ کے آس پاس گھومیں گے، اس کو گھسیٹ نہیں سکیں گے۔ پیٹ پھٹنے کی اذیت اپنی جگہ اور پیٹ کو گھسیٹنے کی اذیت اپنی جگہ، جہنم کا عذاب اپنی جگہ، یہ مختلف عذاب تہ در تہ ان پر ہوں گے، اور وہ اپنے اس پیٹ کو گھسیٹتے ہوں گے، جیسا کہ ایک دراز گوش، ایک گدھا، ایک جانور جو چکی کے آس پاس گھومتا ہے۔ کبھی گاؤں دیہات میں آپ کا جانا ہوا ہو، اب تو موٹروں کا نظام آ گیا ہے، لیکن اس سے قبل لوگ زمین سے پانی کھینچنے کے لیے یا کھیتوں میں پانی کی سیرابی کے لیے یا اپنے چارے کو کترا کرنے کے لیے، چھوٹا چھوٹا کرنے کے لیے بیل گاڑی یا اونٹ گاڑی کا استعمال کرتے تھے کہ بیل یا اونٹ وہ گول چکر کاٹتا تھا اور پھر اس کے نتیجے میں ان کے یہ کام ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جس طرح ایک گدھا، ایک جانور چکی کے آس پاس گول گول گھومتا ہے، وہ اس طرح اپنے پیٹ کو گھسیٹتے ہوں گے اور اس کے آس پاس گھومیں گے۔ دیگر جہنمی ان جہنمیوں سے کہیں گے کہ تمہارا برا ہو، تم برباد ہو،
تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ تمہارے اس گناہ کی وجہ سے ہم تمہاری وجہ سے بھی اذیت میں ہیں؟ ہم ایک جہنم میں ہونے کی اذیت علیحدہ برداشت کر رہے ہیں، اور تمہارے یہاں ہونے کی وجہ سے ہماری اذیت دو چند ہو گئی ہے، ہماری اذیت بڑھ گئی ہے، تمہاری وجہ سے ہمارا عذاب دوگنا ہو گیا ہے۔ تم نے کون سا ایسا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے تم اتنی اذیت میں ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہمارا گناہ یہ تھا کہ ہم جو لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے، ہم جو لوگوں سے بات کہتے تھے اس پر عمل کرنے کا ہمارا ذہن ہی نہیں تھا، بس نصیحت اور لوگوں کو نصیحت، لوگوں کی تربیت، لوگوں کو امر اور نہی کرنا، خود اپنے آپ کو ہم نے بھلا دیا تھا۔ لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کیا کرتے تھے، اور ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا تھا، خود فراموشی نے ہمیں اس اذیت تک پہنچایا ہے۔ امام احمد بن حنبل جب یہ حدیث بیان کرتے تھے اتنا روتے تھے کہ آپ رو رو کر بے ہوش ہو جاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ نہ جانے میرا کیا حال ہوگا کہ میں نے اتنی حدیثیں آگے بیان کی ہیں اور اتنے لوگوں کو نصیحت کی ہے، نہ جانے قیامت کے دن میرا حال کیا ہوگا۔ تو یہ ان کا تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، ورنہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اربعہ میں سے ہیں، فقہ کے 4 امام ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام مالک اور سیدنا امام احمد بن حنبل، اتنی بڑی شان کے حامل تھے، لیکن تقوی اور پرہیزگاری اپنے کمال پر تھا۔ محترم معزز سامعین کرام، سورۃ الصف کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے۔ کبر مقتن، مقت میم قاف اور تا 2 نقطے والا تھا، مقت، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اشد البغض، انتہائی کسی سے نفرت ہو جانا۔ ایک نفرت ہے اور ایک انتہائی نفرت ہے۔ مقت کا مطلب صرف نفرت نہیں، انتہائی نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ ہمیں یہ بات بہت ناپسند ہے، ہم اس بات کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ بات بہت زیادہ قابل نفرت ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم ایسی بات کرو جو خود نہیں کرتے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے یہ کہے کہ بیٹا فجر کی نماز پڑھا کرو، حالانکہ خود اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کی فجر کی نماز پڑھنے کی، کتنی بدترین صفت ہے، قابل مذمت صفت ہے کہ کرنا کچھ اور کہنا کچھ اور، کرنا کچھ اور کہنا کچھ اور۔ جب باہر کی محافل اس طرح کی اٹینڈ کی جاتی ہیں جن میں 3 بجے کے وقت میں کوئی نعت خوان یہ کہہ رہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں موت کو قبول کر لو اور حضور کے لیے مال قربان کر دو اور جان فدا کر دو، لیکن اس مجمع میں سے 90% لوگوں کا حال یہ ہو، کہنے والوں کا بھی اور سننے والوں کا بھی، کہ فجر کی نماز پڑھنے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے وہ بات جو تم کہتے ہو اور کرتے نہیں۔ حضور کے لیے جان قربان کرنا تو بہت بڑی بات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر بار فدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، فجر کی نماز نہ پڑھنے والے ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ فجر کی نماز نہ پڑھتے ہوں ان کے بارے میں کون سی امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ میدان جہاد میں اتر کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے؟ تو ہم شہوات پرست ہیں، شہوت پرستی میں مبتلا ہیں۔ شہوت کئی طرح کی ہوتی ہے، خود پسندی اور شہرت کی بھی ایک شہوت ہے۔ شہوت کا مطلب چاہت، شہوت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی چاہت۔ تو اللہ کی نافرمانی کی چاہتوں کو صوفیاء شہوت کہتے ہیں، شہوت ہے۔ ہم شہوت پرستی میں مبتلا ہیں، باتیں ہماری وہ بڑی بڑی ہیں جو آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتی ہیں، کہ اگر مرد مجاہد اس وقت دور حاضر کا کوئی مرد مجاہد ہو تو یہ ہوگا۔ بات ہم اتنی بڑی کرتے ہیں، لیکن عمل کی حالت یہ ہے کہ
ایک دن میں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اور ہفتے کی اگر کیلکولیشن اور ہفتے کی اگر صورتحال کو معائنہ کیا جائے تو ہماری بہت کم ہی نمازیں نکلیں گی جو باجماعت ادا ہوئی ہوں۔ اگر جماعت کے ساتھ ادا ہوئی بھی تو اس میں ہم نے آخری کا دکا رکعتوں میں شامل ہو کر اپنے آپ کو خوش کر لیا کہ ہاں ہم باجماعت نماز پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے عمل کی حالت نہایت گہرائی میں ہے، ہمارے عمل کی حالت قابل مذمت ہے، ہمارے عمل کی حالت کا گراف بہت نیچے ہے اور باتوں کا گراف بہت اوپر ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ باتیں بہت اچھی کرنا اور عمل بہت برے کرنا یہ منافقت کی بڑی نشانی ہے۔ باتیں بہت اچھی کرنا اور عمل بہت برے کرنا یہ محرومی اور بدبختی ہے، بد نصیبی ہے۔ اور اگر کسی کو یہ لت پڑ جائے، یعنی بہت بڑی بڑی باتیں کرنے کا شوق اور عمل کے میدان میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی کو یہ عادت پڑ جائے تو اس کے لیے بڑی بربادی کی نشانیاں ہیں، تباہی کی نشانیاں ہیں، اور امت کے وہ لوگ کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکے جن کو اس قسم کی عادت پڑی ہو۔ صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین، ان کی شانیں یہ تھیں کہ ان کا عمل بہت بلند تھا مگر ان کی باتیں بہت عاجزانہ تھیں، بہت منکسر المزاج تھے، باتیں بہت کم کرتے تھے لیکن عمل زیادہ کرتے تھے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، ایک بزرگ کے حوالے سے، آپ اس کو نوٹ فرما لیں، اور وہ بات 100 کی نہیں بلکہ ہزاروں کی ایک بات ہے، یعنی ہزاروں اچھی اچھی باتیں ہم جمع کر لیں تو ان میں وہ ایک بات ہزاروں کی ایک بات ہے۔ بہت قیمتی بات ارشاد فرمائی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جو کچھ اندر سے ہو اپنا ظاہر بھی اتنا کر لو، تم جو کچھ ظاہر میں ہو اندر سے بھی کم سے کم اپنے آپ کو اتنا کر لو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو جو کچھ کرتے ہو کم سے کم اس پر عمل کر کے تو دکھاؤ۔ جتنا تم اندر ہو اپنے ظاہر کو بھی اتنا کر لو، اور اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو جو ظاہر میں بات کہتے ہو اپنا اندر ویسا کر لو۔ ایک کام تو کرو، یا تو ظاہر کے موافق باطن کو کر لو یا باطن کے موافق ظاہر کر لو۔ تم اندر کی دنیا میں کیسے ہو؟ یقیناً میں اندر کی دنیا میں برا ہوں، میرا باطن اچھا نہیں ہے۔ اگر میں بلند بانگ باتیں کرتا ہوں تو ان باتوں کے مطابق اپنا اندر کر لوں، جو کچھ میرے اندر کی دنیا ہو اس کو بھی ویسا کر لوں، اور اگر ویسا نہیں ہو سکتا تو پھر بڑی بڑی باتیں کرنا چھوڑ دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون کا مزاق نہ ٹھہر جائیں۔ بہرحال بزرگوں کی شان بڑی ہے، وہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ بات نہ ہو جائے جس پر عمل نہ ہو۔ سیدنا صدیق اکبر سے حدیثیں زیادہ روایت کیوں نہیں ہیں؟ حالانکہ اول دن سے لے کر اور آخری دن تک حضور کے ساتھ سائے کی طرح رہے ہیں، لیکن آپ سے احادیث زیادہ روایت نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ علماء نے ایک یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ بولتے کم تھے، آپ کی گفتگو بہت کم تھی، اور جب کبھی حدیث سنایا کرتے تھے جسم آپ کا لرز جاتا تھا، آپ کی جسم کی کیفیت بدل جاتی تھی، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب آپ یہ لفظ فرماتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہاں تک لفظ کہہ سکتے تھے، اس کے بعد پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، فرماتے تھے کہ مجھ میں ہمت نہیں کہ حضور کا فرمان بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قول و عمل کی ہم آہنگی عطا فرمائے اور منافقت سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك